السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ سورت کا نمبر 9 ہے اور پارہ 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم 112 نمبر آیت تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ 112 نمبر آیات تک جو پچھلا سارا سبق تھا وہ مسجد نبوی اور جو مجاہدین ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج نئی آیت ہے، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی، یہ نبی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش مانگے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ خواہ وہ نبی اور مومنین کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں مشرک، لیکن ان کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ أَنَّ لَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کیونکہ یہ مشرکین دوزخی ہیں۔ یہ ہم جو پیچھے بات پڑھ چکے تھے عبداللہ ابن ابی، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا تھا صاف کہ اللہ کے نبی کسی مشرک اور کافر کے لیے دعائے خیر نہیں کریں گے، مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا سبق ہے، ایک نئی بات ہے، یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی اور مومنین کو کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، خواہ وہ مشرک آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے ان کے اوپر، مشرکین اور کافروں کے اوپر دوزخ کو واجب کر دیا ہے۔ اب چاہے دعائیں کریں یا نہ کریں ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں، گناہ گار اگر مسلمان گناہ گار ہے، مسلمان ہونا چاہیے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، گناہ گار کے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جبکہ کافر و مشرک کے بارے میں اللہ کے نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ پیدائشی طور پر ہی یتیم تھے۔ 8 سال تک کی عمر کے پہنچے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دادا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ آپ کے چاچا ابو طالب نے کی، اور عبد المطلب اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ہاں جو ہے وہ سپرد کر کے چلے گئے تھے۔ اب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ اچھے طریقے سے پرورش کی، بہت پیار محبت کیا، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کی۔ 40 سال تک جب تک آپ کی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک وہ آپ کی ہر بات میں حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کر دیا تھا لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن ابو طالب جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور بھرپور جب بھی کوئی مسئلہ آتا، مشکل آتی، قوم آپ کے خلاف ہوتی، آپ کی حمایت کرتے۔ اسلام کے راستے میں ہر آنے والی مشکل کو ابو طالب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے، یہاں تک کہ شروع میں جب شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، اس وقت بھی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور وفا کا جو ایک نمونہ دکھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشکل گھاٹی کو بھی برداشت کیا۔ پھر نبوت کے 8ویں سال ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور اسی دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ بہت لاس کے سال تھے، اس کو عام الحزن، غم کے سال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب کی جو فادرانہ محبت، شفقت تھی، اس کے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔
اب اللہ کے نبی جب وہ ابھی اس دنیا میں تھا ابو طالب، تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، تو اکثر ابو طالب سے ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یہاں تک کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے تو مسیب بن حزن، سعد بن مسیب کی والد کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تھے، اس وقت ابو جہل بھی ابو طالب کے پاس بیٹھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے تھے کہ چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں آپ کی مغفرت کے لیے ایک دلیل تو مل جائے۔ اب ابو جہل، عبداللہ ابن امیہ جو ہیں، یہ دونوں کافر ہیں اور یہ رشتہ دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو طالب کو منع کرتے جا رہے ہیں کہ لا الہ نہ کہو، اگر تم نے عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا فرق رہ گیا، یعنی ابو طالب کو دین اسلام کو قبول کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چچا ایک دفعہ لا الہ کہہ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے دلیل پیش کر سکوں کہ یہ شخص اسلام کا نام لیتا ہوا، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے۔ چنانچہ جب ابو طالب جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، دین کا، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کا بڑا حیا تھا، بڑا خیال تھا، محبت تھی، وہ جوش مارتی تھی، اور آپ اکثر ابو طالب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اتنی دعائیں کی اللہ کے نبی نے بخشش کی کہ یہاں تک کہ اللہ کو اپنے نبی کو منع کرنا پڑا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ کتاب مناقب میں بخاری شریف میں ہے قصہ ابی طالب کے بارے میں، یہ حدیث جب نازل ہوئی یہ آیت اور یہ حدیث ساری کی ساری اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو طالب کے بارے میں اللہ سے بخشش مانگنا چھوڑا تھا، وگرنہ اللہ کے نبی بخشش مانگتے ہی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سے بخشش کیوں مانگا کرتے تھے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مشرک تھے، کافر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے والد کے بارے میں اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ اگلی آیت جو ہے 114، وہاں ہم دیکھتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاحٌ حَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اب اللہ کا دشمن ہے آپ کا باپ، اور اللہ دشمنوں سے بیزار ہے، آپ نے حضرت ابراہیم نے یعنی اپنے باپ کے لیے دعائیں نہیں کرنی ہے، تو پھر بھی حضرت ابراہیم نہیں رکے تھے۔ کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے۔ تو حضرت ابراہیم کا بھی یہی قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے بہت زیادہ تنگ کیا، یہاں تک کہ جب بھی انہوں نے اپنے والد کو دین کی تبلیغ کرنا چاہی تو ان کے والد ہمیشہ ان سے کہتے تھے میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ سلامت رہیں، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دین اسلام کو چھوڑ دوں، لیکن میں آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہوں گا۔ اور وہ گھر چھوڑ کر گھر سے چلے گئے تھے اور اپنے ابا کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ سے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، بخشش کی مغفرت مانگا کرتے تھے۔ اور سورہ الشعراء کی آیت نمبر 86 اور 86 سے لے کر 88 تک جو ہے 86، 87 اور 88، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے فَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے نبی میں پیغمبر ہوں اور مجھ پیغمبر کو کل قیامت کے دن رسوا مت کرنا جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنے باپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پھر کہہ دیا تھا، نبی تیرا باپ مشرک ہے، کافر تھا اور کفر کی حالت پہ مرا ہے، میں کیسے تیرے باپ کو معاف کر دوں، کیسے اس کو بخش دوں؟ اور پھر یہ سچ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے بڑھ کر منصف ہے، وہ اس بات پر کہ ایک نبی ہے اور نبی کا والد ہے اور اس کو بخش دے اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں اس کو نہ بخشا جائے، تو یہ جو ہے وہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ چنانچہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ آپ ان سے کہیں گے، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ تو آپ کا باپ آگے سے کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے مجھے وعدہ کیا تھا میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے، اس کا منہ سیاہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے، میں نے کافروں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم کو کہا جائے گا، ابراہیم ذرا اپنے باپ کے تلووں کو تو دیکھو۔ اس وقت انہیں باپ کی جگہ پر ایک نجاست سے لتھڑا نظر آئے گا، تو فرشتے ان کے پاؤں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ بخاری میں ہے، کتاب الانبیاء میں۔ گویا کہ مشرک کے، کافر کے حق میں کتنی بھی دعائے خیر کر دی جائے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آیت نمبر 113 میں اللہ کے نبی کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں اللہ سے بخشش کی دعا نہ کی جائے، اور آیت نمبر 114 میں حضرت ابراہیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی محبت اور شفقت تھی اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد کے لیے بہت دعائیں کرتے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ اللہ سے کلیم کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ مشرک اور کافر کے لیے جنت کو حرام کرا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سیدھے راستے، ہدایت کے راستے مومنین میں سے کر لے، تاکہ کسی کی ہوئی دعائے خیر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ آیت نمبر 115 ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اللہ ان کو گمراہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ ان پر واضح کر دے گا وہ کن کن باتوں سے ان کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے سامنے دو راستے چھوڑ دیے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا۔ اب اللہ نے ہم چونکہ انسان ہیں، ہیومن بینگ ہیں، جانور نہیں ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، حواس خمسہ دیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب انسان خود ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چڑھ پڑے تو اللہ کیسے اس کو توفیق دے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، جبکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، طاقت دی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف واضح راستے بتا دیے ہیں، یہ کفر کا ہے، یہ اسلام کا ہے۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ اس آیت میں کہتے ہیں 115 میں نے واضح بتا دیا تھا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، ان رولز پر عمل کر کے، ان راستے پر چل کر تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یعنی پچھلی آیات کی طرف اشارہ ہے، مشرک اور کافروں کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت ابراہیم کے والد آزر نے گھر میں ہدایت کو دیکھتے ہوئے گمراہی کو چنا ہے۔ اس کے گھر میں ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ چل رہا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، نبی کے آس پاس رہنے کے باوجود قرآن کے نازل ہوتے ہوئے یہ سب چیزیں دیکھ کر جان بوجھ کے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کفر اور بری بات کیا ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ سارے چیزیں نہیں کرنی ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ نے تو ہدایت واضح کر دی ہے، اللہ نے تقوی کے، ہدایت کے سارے راستے کھول دیے تھے، خود لوگوں نے اس گمراہی کو چنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو یقیناً جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کس نے جان بوجھ کے گمراہی کو چنا ہے، تو اب اللہ کیسے ان کی مغفرت کر دے۔
ان اللہ، آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمینوں کی حکومت جس اللہ کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ تو یہاں پر پچھلی آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو صاف صاف ممانعت آ گئی ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار نہیں کرنا ہے۔ اب ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کل کو کوئی آپ کو کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ نبی تھے اور آپ کے نبی ہوتے ہوئے آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ جہنم میں سڑ رہے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی سر اٹھا نہیں سکتا، کوئی سر جھکا نہیں سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا، کوئی اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر سانس نہیں لے سکتا ہے۔ تو ساری سرپرستی اللہ ہی کی ہے، اس لیے نبی آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ سے کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہے، آپ کے چچا، آپ کے تایا یا آپ کے اور رشتہ دار آپ کے دین پر ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے وہ جہنم میں چلے گا، اور نہ ہی اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا، نہ ہی آپ کے رشتہ دار کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پیغامبر ہیں۔ پیغامبر کا مطلب ہے میسنجر، پیغام دینا، آپ نے دے دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی نے نہیں مانا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور بہت سے نبیوں کی بیویاں ان کے اپنے شوہروں کے ساتھ دین پر نہیں گئی ہیں، عمل نہیں کیا، تو اللہ نبی کی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ ہم پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 117 ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي السَّاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اور والمہاجرین اور مہاجرین کو، انصار کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی تنگ دستی کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا تھا۔ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس وقت لوگوں کے دلوں میں کجی کی طرف کچھ مائل ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت پھر جو ہے وہ غزوہ تبوک کی طرف جا رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کی روانگی کا وقت جب تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، سفر بہت طویل اور پر مشقت تھا۔ چنانچہ اس وقت سچے پکے جو مسلمان تھے وہ جہاد پر بھی جانے سے گھبرا رہے تھے، تو جو کمزور ایمان والے تھے ان کا کیا حال تھا؟ وہ تو پہلے ہی نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر ان کی ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آ گئی، یعنی جن کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا، یہ ساری ہرڈلز اور مشکلات کو وہ ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنے دین اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے اور پورے عزم کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ یہاں اللہ اپنی مہربانی سے فرما رہا ہے کہ جب گھبراہٹ کے عالم میں روانگی کے وقت ان کی ہمتیں جواب دے گئی تھیں، اللہ کی مہربانی سے ان کی ہمتیں دوبارہ واپس آ گئیں۔ اللہ کہتا ہے جب ایک دفعہ وہ حوصلہ توڑ بیٹھے تھے، وہ ان کی ہمتیں جواب دے گئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھر انہوں نے مدد مانگی۔ اللہ کی مہربانی سے وہ دوبارہ اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے اور پھر وہ جہاد کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ پہلے گھبرا گئے تھے، اتنا ظاہر ہے مشکلات میں کوئی بھی شخص گھبرا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، چنانچہ اللہ نے آپ کو معاف فرمائے گا۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن لوگوں نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا تھا، ہٹے کٹے تھے، توانا تھے، کھاتے پیتے منافقین تھے، انہوں نے جہاد میں جانے سے انکار کر دیا، تب ان کا معاملہ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت سے ایسے ذو عسرۃ ساعۃ العسرہ، مشکل گھاٹی میں، مشکل وقت میں مسلمان تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں دل و جان سے بازی انہوں نے لگائی ہے، اور دوسری طرف وہ منافقین ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے تئیں اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے مومنین کو توفیق دی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے۔ وَلَا ثَلَاثَةَ الَّذِينَ خُلِفُوا، اور وہ 3 لوگ جو کہ رہ گئے تھے پیچھے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہاں تک کہ خود وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، وَظَنُّوا، اور انہوں نے سوچا، أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اب انہوں نے یقین کر لیا اللہ کے سوا کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، لیتوبوا، تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تک ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 قسم کے گروہ تھے جو غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ نمبر 1 وہ 80 منافقین جو کہ ہٹے کٹے نوجوان تھے، جو جانے کے قابل تھے لیکن وہ جہاد میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں تو اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اپنے آپ کو پنش کیا تھا، یہ نمبر 2 گروپ تھا۔ اور نمبر 3 گروپ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں بات تو کی تھی لیکن وضاحت نہیں کی تھی کہ ان کے ساتھ بنا کیا۔ اب آیت نمبر 18 میں 118 میں اللہ فرما رہے ہیں، وہ جو تیسرا گروہ تھا نا، حضرت کعب بن مالک اور ان کے جو 2 ساتھی تھے، فرینڈز تھے، حلالہ بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ہے، لیکن یہ بہت ہی پکے سچے مومن اور مسلمان تھے۔ تو وہ جو 7 ابو لبابہ والے 7 دوست تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو پنش نہیں کیا، مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو باندھا بھی نہیں، انہوں نے منافقین کی طرح اللہ کے نبی کے پاس آ کے ہیلے بہانے بھی نہیں کیے، ہمارے گھر یہ پریشانی تھی، یہ مشکل تھی، اس وجہ سے ہم نہیں گئے، انہوں نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی، انہوں نے واضح صاف صاف آ کے اللہ کے نبی کو کہا کہ اے نبی، ہمارا جو ہے نا شیطان ہمارے دماغ میں آ گیا، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، اس وجہ سے ہم اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ کوئی بہانہ نہیں بنایا، کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ آ کر اپنے قصور کی معافی مانگی اور اپنا قصور بیان کیا اور اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا۔ اب ان کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اچھا یہ بہت ہی نیک صحابی تھے، انہوں نے غزوہ بدر میں ہر مقام پر، ہجرت میں، جہاد میں، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، کوئی بھی سفر ہوتا تو یہ چل پڑتے تھے، لیکن یہ واحد وہ سفر تھا جس میں وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ثبوت چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ اپنے نبی کی، جب تک اللہ اپنے نبی کو کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی آگے سے کوئی معاملہ نہیں بیان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کا معاملہ ان کے ثبوت ہی کر دیا، خاموشی اختیار کی، اتنی خاموشی ہوئی کہ اب اس آیت میں کہ نازل ہونے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینہ کے جتنے بھی مومنین تھے انہوں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، سارے لوگ نہ ان سے بات چیت کرتے تھے مدینہ کے، نہ ان سے ملتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، نہ کوئی یہ مارکیٹ میں جاتے تھے، بازار میں جاتے تھے، سودا سلف کے لیے جاتے تھے، کوئی ان کو سودا سلف نہیں دیتا تھا، یعنی ہر قسم کا معاشی ان سے بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی نے بائیکاٹ کر لیا تو باقی سارے لوگوں نے بھی ان سے بائیکاٹ کر لیا، یہاں تک کہ ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم دنیا میں ہی اللہ کے نبی اور اللہ ہم سے ناراض ہیں اور تمام مومنین ہم سے ناراض ہیں، یہاں تک کہ ان کے ذہنوں میں یہ آیا کہ وہ جو 7 صحابی ہیں ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں معاف کیا؟ تو ان لوگوں نے خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی،
اللہ تعالیٰ سے اندر ہی اندر اب یہ گھروں میں بند ہو گئے، کسی کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتے تھے، کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، اور دن رات یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب اگر ہم اس حال میں مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر ہماری موت نہ آئی تو خواہ نخواستہ ساری عمر اللہ کے نبی ہم سے بات نہیں کریں گے، نہ کوئی مومن ہم سے بات کرے گا، ہماری زندگی کس طرح سے گزرے گی؟ یہاں پر تو ایک دن اس طرح سے گزارنا بہت مشکل ہے، تو ساری عمر کیسے گزرے گی؟ چنانچہ حضرت کعب بن مالک اور حلالہ بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان تینوں نے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم تیار کیا اور کہا کہ کعب بن مالک کو مبارکباد بھیجو، اور کعب بن مالک کو جب مبارکباد کو بلایا گیا جب، تو وہ کہتے میری نیند اڑ گئی، میرا بالکل جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی کہ اب اللہ نے پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تین شخصوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملہ ملتوی کر دیا ہے۔ ملتوی سے مراد ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے ان کی معافی کا حکم دیا ہے۔ اس طرح سے کیونکہ انہوں نے کوئی جھوٹے بہانے، ریزن کیا تھی؟ انہوں نے کوئی جھوٹے بہانے تلاش نہیں کی، کوئی معذرت نہیں کی ہے، بلکہ ڈائریکٹ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اور گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اور اللہ نے ان کے اس معافی کے بدلے میں ان کو معاف کر دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، کعب بن مالک جو ہے وہ اس قدر زیادہ روئے اللہ کے سامنے، اس قدر گڑ گڑائے کہ ان کا بیٹا کہتے ہیں عبداللہ بن کعب کہ میرے ابا کی آنکھیں چلی گئی، وہ نبینا ہو گئے تھے۔ پھر حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا، انہوں نے اللہ کے سے توبہ کے لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اس شکریہ کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا نا، تو اس شکریہ کے طور پر انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دیا تھا۔ لیکن پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ انہوں نے تھوڑا سا مال اپنے پاس رکھ لیا، باقی مال جو ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، تو اس کو فوراً سے اس غلطی کے لیے ریلائز ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد احساس ہونا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تواب الرحیم ہے، وہ ضرور معافی دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے بھی مومنین ہیں ان کی زندگیوں سے یہی سبق ملتا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی خطا جان بوجھ کر یا انجانے میں ہو جائے، اللہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ جانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔